کیا آپ بھی میوزک لور ہیں؟ کیا آپ بھی میوزک سن کر اپنے آپ کو بہت ہلکا یعنی لائٹلی فیل کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو ضرور آپ کے لیے ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لازم سنیں۔ شاید آپ خود کو اب سے میوزک لور نہ کہیں۔ شیطان کی آواز سے بچو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سنائی دیا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں جب تک وہ میوزک سنائی دینا بند نہیں ہو گیا، اور ہم اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگاتے ہیں تاکہ اچھے سے شیطان کی آواز کو سن سکیں۔ ہاں، شیطان کی آواز، کیونکہ سورہ الاسراء آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے، ان میں سے تو جسے اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ یہ آیت میوزک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ہر اس آواز اور بات کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروائے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، جب ہم شیطان کی آواز کو سنتے ہیں، میوزک ہم سے جڑ جاتا ہے اور ہمیں اکساتا ہے، ہماری سوچ میں بھی بدلاؤ کرتا ہے، ہمارے جذبات کو بدلتا ہے اور دماغ کی ترنگوں میں ہیر پھیر کرتا ہے۔ جیسا کہ کچھ میوزک ہمیں ایسا احساس کراتے ہیں کہ ہم پیار میں ہیں، بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں پیار میں، یا ٹوٹے دل ہیں، اور کچھ میوزک ہمیں احساس کراتے ہیں کہ ہم جوش میں ہیں یا غصے میں ہیں۔ جو آج کل کے میوزک ہیں جیسے کہ ریپ، ٹیپ یا ہپ ہاپ، ہمارے ذہن میں ایک ایسی سوچ پیدا کرتی ہے کہ تمام عورتیں جسم فروش ہیں اور ان کو اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے، اور بدکاری، گندی زبانی، گالیاں، مار پیٹ ہر بات میں عام کر دیتا ہے یہ میوزک۔ جی ہاں، یہ میوزک ہی ہے جو ہمیں ہر گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم جب میوزک اونچی آواز میں سنتے ہیں تو یہ ہمارے کانوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کم سنی کی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میں سے جو میوزک سننا پسند کرتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر میوزک آپ کی صحت اور دماغی حالات کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ آپ کی روح کو کتنا خراب اور نقصان کرے گا۔ اور اگر آپ نہیں سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ میوزک آپ کو زنا کی طرف لے جاتا ہے اور قرآن سے دور کرتا ہے تاکہ آپ ایک جھوٹی زندگی بتائیں۔ آپ کے کانوں میں مذہبی باتیں سننے کے لیے بہرا پن آپ کے کانوں میں آ جاتا ہے، مطلب کہ آپ کے کان شیطان کی آواز سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے صحیح ہیں، مگر دین کی بات سننے کے لیے آپ بہرے ہو چکے ہیں۔ شیطان وسوسے سننے پر مجبور کرتا ہے تاکہ آپ مذہبی باتیں اور علم کی باتیں نہ سن پائیں، اور جتنا آپ دین کی بات سنتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے جہنم جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کریے کہ شیطان کہہ رہا ہے، اور آپ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، نہ میں تمہاری فریاد پہنچا سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچا سکتے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کے شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان آخرت میں صاف انکار کرے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں میوزک کی طرف بلایا، لیکن تم خود میری آواز کے پیچھے آئے، تم خود اپنے آپ کو میوزک لور کہتے ہو، تم خود اپنے آپ کو میوزک کا دیوانہ کہتے ہو، تم خود ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، تم خود ہر شادی اور فنکشن میں گانے بجاتے ہو، تم خود جہنم کی آگ اپنے کانوں میں بھرتے ہو۔ اس لیے مجھے الزام مت دو، بلکہ اپنے آپ کو الزام لگاؤ، کیونکہ تم نے خود اپنے اوپر عذاب کو پسند کیا ہے۔ جیسا کہتے ہیں کہ پانی اور آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ویسے ہی قرآن اور میوزک ایک ساتھ ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ دل میں یا تو اللہ کا کلام ہوگا یا شیطان کی آواز، اور اگر آپ اللہ کے کلام سے زیادہ میوزک کو امپورٹنس دیتے ہیں تو شیطان آپ کے دل کے ایمان کو جلا دے گا اور دل سخت کر دے گا، اور پھر روح کی موت کا سبب یعنی ریزن بنے گا۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں،
یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور میرے لیے حتیٰ کہ ہر مومن کے لیے کسی چیز کو حرام قرار کر دیتا ہے تو آنکھیں بند کر کے سمجھ لیجئے کہ اس میں نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہمیں، اور پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی مری ہوئی روح کو زندہ کرنے کے لیے۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور اپنی مری ہوئی روح کو جو میوزک سننے سے مر چکی ہے اسے اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے زندہ کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دلوں کا اطمینان میوزک سننے میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان کلام پاک پڑھنے سے ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے ہے۔ تو اپنے آپ کو میوزک لور نہ کہیں، اپنے آپ کو قرآن لور کہیں۔ جس طرح سے آپ میوزک کے پیچھے بھاگتے ہیں اس طرح سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کے پیچھے بھاگیں۔ آپ دیکھنا آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں ہی آپ کی کامیابی کا سبب بنیں گی۔ انسان شیطان کے ہاتھوں میں اس قدر آ چکا ہے، یعنی کہ شیطان نے اسے اتنا گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسے اچھی بات بھی بتاؤ تو وہ سننا پسند نہیں کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ سے دوری کر لی ہے اور شیطان کی پیروی کر لی ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میوزک تو خود سنتے ہیں، یعنی شیطان کی آواز کو خود بھی سننا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہے، آج کل مسلمانوں کے اسٹیٹس دیکھے جائیں تو میوزک ہی لگتا ہے، 30 سیکنڈ کا وہ میوزک چلاتے ہیں، خود تو گناہ میں مبتلا ہیں ہی، شیطان کی آواز کو سن ہی رہے ہیں، ساتھ ہی دوسروں کو بھی شیطان کی آواز سننے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہے، اگر وہ شیطان کی آواز کو نہیں سنتا ہے، جیسے کہ میں ہوں، میں میوزک کو بالکل سننا پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن میرے کانٹیکٹ لسٹ میں کچھ میرے پہچان والے ایسے ہیں جو خود بھی میوزک سنتے ہیں اور اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریے کہ ان سب فضول چیزوں کو اسٹیٹس پہ نہ لگائیں، کچھ لگانا ہے تو نصیحت والی چیزیں لگائیں، کچھ اچھی چیز لگائیں کہ پڑھ کر یا سن کر انسان کے دل میں کچھ پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی ہمیں بھی اچھا کرنا ہے، نہ کہ شیطان کی آواز کو سنائیں۔ تو خود بھی گناہ کر رہے ہیں، ساتھ میں اس نے جس نے آپ کے اسٹیٹس کو سنا ہے دیکھا ہے اس کا بھی گناہ آپ نے اپنے سر لے لیا ہے۔ ویسے ہی ہمارے گناہ کم ہے کیا یار جو دوسروں کے بھی گناہ ہم اپنے سر لیں؟ تو کوشش کریے ایسے کام سے بچیے کہ جس کا گناہ آپ کو پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔